الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے مثل ہے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہید ابرار کا چہرہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے 2 سے 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہید ابرار کا چہرہ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کی نعام تکتا رہو یا رب تیرے شاہکار کا چہرہ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کی نعام تکتا رہو یا رب تیرے شاہکار کا چہرہ اے مبتلبی پھول بہاروں کے پیمبر اے مبتلبی پھول بہاروں کے پیمبر اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ اے مبتلبی پھول بہاروں کے پیمبر اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ دوران شفاعت کو سکون بخش دلا سے دوران شفاعت کو سکون بخش دلا سے بے فکر ندامت ہے گناہگار کا چہرہ بے فکر ندامت ہے گناہگار کا چہرہ اور جھپکے جو نصیر آنکھ دمے نزعت یا رب جب شعر مکمل ہوتا ہے تمام یہ آپ نے ضرور اس کے اوپر آمین کہنا ہے جھپکے جو نصیر آنکھ دمے نزعت یا رب پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی بات ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد قابل سادہ کرام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر ارجمند فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا احمد رسول گارگونی صاحب
برادر اکبر بلبل چمستان مدینہ محترم جناب حنیف قادری صاحب، میزبان محفل بھائی عابد حسین زرگر صاحب، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بزم میں تشریف لانے والے تمام میرے غریب مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل سے آپ اور میں اس خوبصورت محفل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی بزم کو سجا دیا جاتا ہے، مالک کائنات کی رحمتوں کی برسات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل پاک کو، ذکر پاک کی مجلس کو جہاں پہ سجا لیا جائے، اس جگہ کو خالق کائنات کے نورانی فرشتے رحمت الہی کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر لجپال آقا کے مبارک ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر روز ازل سے جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ میں کہتا ہوں صرف صبح قیامت تک نہیں، بلکہ جب نفسی کی کیفیت ہوگی، اذهبوا الی غیری کی صدائیں آ رہی ہوگی، اس روز بھی انا لہا کے مبارک نغمے جس ہستی کے لب مبارک پر ہوں گے، انہی کے بارے میں شاعر نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم نہیں تھے تب بھی یہ ذکر تھا، ہم نہ رہیں گے تب بھی یہ ذکر جاری رہے گا، اس لیے کہ یہ ذکر آپ کو اور میرا محتاج نہیں، جس کے ذکر کی رفعت خود خدا نے بلند کی ہو وہ کسی غیر کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگ ہیں جن کی فقط دو نہیں اللہ نے تینوں آنکھیں روشن فرما رکھی تھی۔ سوچ رہے ہوں گے تیسری آنکھ کون سی؟ جب بندے کے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے پھر مالک کائنات اس کے سامنے سے سارے حجابات کو اٹھا دیتے ہیں۔ دو روایات آپ کے سامنے انکیس کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے سلسلہ میں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل میلاد کی محفل کو جب بندے سجا کے بیٹھتے ہیں تو ان کا وہ بیٹھنا ضائع نہیں جاتا، ان کا وہ بیٹھنا اللہ کا بھی قرب عطا کرتا ہے، اللہ کے سونے محبوب کا بھی قرب عطا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک قربت مصطفیٰ کا سبب بنتا ہے، اور آپ ہی اگلی روایت میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پہ آ گیا، اور اس دور میں مکہ مکرمہ میں گھروں میں بھی لوگ محافل میلاد کو سجاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا ذرا دیکھوں تو صحیح، مشاہدہ تو کروں، غور تو کروں، یہ جو ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں ان کی محافل میں کوئی نور اور لذت، سرور اور نورانیت الہی کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب عالم کشف میں نے دیکھا جہاں جہاں بھی لجپال آقا کا مبارک ذکر ہو رہا تھا، زمین سے لے کر آسمان تک پروردگار عالم کے رحمتوں والے فرشتے نے اس جگہ کو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ملی جبریل کو بھی سرفرازی ان کی نسبت سے،
ملی جبریل کو بھی سرفرازی ان کی نسبت سے، وگرنہ فرق کیا ہے، سب فرشتے ایک جیسے ہیں، جو ان کی یاد میں گزرے وہی پر زندگی ٹھہرے، وگرنہ ساری گھڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں۔ ایک ہے مقدار، ایک ہے معیار۔ جس ہستی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہیں، وہاں پر مقدار کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے بیٹھے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ معیار کو دیکھا جاتا ہے، جو بیٹھے ہیں کتنی محبت لیے بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں کتنی چاہت لیے بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں کتنا الفت اور پیار لیے بیٹھے ہیں۔ یہی حضرت شیخ شاہ عبدالحق، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ ہر سال لجپال آقا کا میلاد مبارک سجایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، تن دامانی کے سبب جس عزت و شان سے پہلے میلاد سجاتے تھے اس کا انعقاد نہ کر سکے۔ دل میں وہ چاہت تھی، دل میں وہ تڑپ تھی، دل میں وہ شوق اور حزن و ملال تھا کہ ہر سال آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہوں، لگتا ہے اس سال اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے گھر میں دیکھا جو بھی اسباب میسر تھے، روایت میں آتا ہے کہ ان میں فقط بھنے ہوئے چنے تھے، سامنے رکھے، لجپال کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے عرض کرنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر مقدر کا ستارہ جاگ جاتا ہے۔ لجپال آقا نے شربت دیدار سے فیض یاب فرمایا اور فیض یاب فرما کر کہا، شاہ عبدالرحیم غم کس بات کا کرتا ہے، ہم تو وہ ہیں جو فقط ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم بندے کے من کو تکتے ہیں، کتنی چاہت سے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ فرمایا آپ کی یہ حاضری بھی قبول ہے، آپ کی یہ حاضری بھی قبول ہے جب اس یقین سے حاضر ہو کہ جن کی بارگاہ میں خود خدا بھی درود پڑے، جن کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے بھی درود پڑے، اور جو خود فرمائے من صلی علیہ مرۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ نے اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرما دیا۔ جہاں حضور علیہ السلام کا مبارک ذکر قربت الہی اور قربت خداوندی عطا کرتا ہے، وہیں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک ذکر خالق کائنات کی رحمتوں کی تجلیات میں بندے کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ابو درداء کیا خیال ہے آج عامر انصاری کے گھر نہ چلیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آقا جیسے حکم سب آنکھوں پہ ہے، جو آپ ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں لجپال آقا آگے آگے، میں حضور کے پیچھے پیچھے۔ ادھر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حال یہ ہے، سوموار شریف کا دن ہے، وقت عصر ہے، سارے اہل خانوں کو بٹھا کر حضرت عامر انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درود و سلام کے نذرانے عرض کر رہے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد، سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ شروع کیا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جب ہم پہنچے نا تو حضرت عامر انصاری اس مقام پر پہنچے تھے کہ سوموار کا دن تھا، پھر فرمانے لگے آج ہی کا دن تھا جس دن کی پھو پھوٹنے پر لجپال آقا کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اتنا کہہ رہے تھے میرے لجپال آقا گھر میں جلوہ گر ہو گئے۔ نبی کا یہ مقام ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی امور سر انجام دے رہا ہو، آپ اور میں تو خاموش ہو سکتے ہیں، جن پر اللہ کی تجلیات اور وحیوں کا نزول ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہتے، منع بھی فرماتے ہیں، اور اگر کام اس قابل ہو تو اس کی تعین کی جائے۔
پھر تسلی اور تشفی کا جملہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عامر انصاری کے یہ کلمات سماعت فرمائے کہ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن پیدا ہوئے، کائنات پہ جلوہ گر ہوئے، کائنات رنگ و بو میں جلوہ گری فرمائی، آپ فرماتے ہیں میرے لجپال آقا نے تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اظہار فرمانے کے بعد فرمایا اے عامر انصاری تجھے مبارک ہو، ان اللہ فتح لکا ابواب رحمت، فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور فقط یہاں پر گفتگو سے بیٹھی نہیں، اس سے اگلے کلمات میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لکا، اور فرمایا میں مصطفیٰ علیہ تحیات و السلام تجھے یہ بشارت عطا کر رہا ہوں اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی خیرات مانگے۔ گویا لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ذکر جہاں قربت خدا بھی عطا کرتا ہے، قربت مصطفیٰ بھی عطا کرتا ہے، وہیں پہ آپ کے اور میرے گناہوں کی بخشش کی سوغات بھی عطا کرتا ہے۔ بہرحال آپ نے علماء سے سنا میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ نے 10 رحمتیں نازل فرمائی، 10 گناہ معاف فرمائے، 10 درجات بلند فرمائے۔ قربان جائے اس ہستی پہ پڑھنے والے کو یہ شان ملے اللہ درجے بلند کرے، تو جس پہ درود پڑھ رہے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہو۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ایک ہے حضور کا میلاد منانا، ایک ہے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانا۔ ہم نے میلاد کو فقط 1 دن، 2 دن، 10 دن یا 30 دنوں پر معذور کر دیا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد یہ ہے آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا احکام خداوندی کی عین مطابق ہو جائے، سنت مطہرہ کی عین مطابق ہو جائے۔ ہم یہ پیغام دیا کرتے ہیں میلاد منائے اللہ فیضان عطا کرے گا، لیکن میلاد والے آقا کی سیرت کو بھی اپنائیں کہ جس کے صدقے مالک کائنات کل جہاں کی نعمتیں اور راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا قرآن کا آپ نے یہ پیغام نہیں سماعت فرما رکھا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تحقیق پروردگار عالم نے مصطفیٰ کریم کی سیرت مطہرہ کو تمہارے لیے کامل نمونہ بنا دیا ہے۔ ہم اگر تجارت کرنا چاہیں لجپال آقا کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، ہم اگر امور خانہ داری ادا کرنا چاہیں حضور کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم بازار میں بیٹھنا چاہیں آقا کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم گلی کوچے میں چلنا چاہیں لجپال کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وہ سیرت ہے جس پہ بندہ چلنے لگ جاتا ہے۔ مالک کائنات اعلان فرماتا ہے جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اس نے پروردگار عالم کی اطاعت کر لی۔ میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد والے آقا کی آمد کے مقصد کو سمجھے، آقا کریم کی بعثت کے مقصد کو سمجھے۔ خالق کائنات سے وہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اس رشتے کو جوڑنے کے لیے آپ کے اور میرے لجپال آقا تشریف لائے۔ آج ہم اسی رشتے میں کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دور ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ذکر میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، کائنات کے سارے درخت قلم بن جائے، پتے کاغذ بن جائے، کائنات کے سارے پانی سیاہی میں بدل جائیں، لکھنے والے لکھتے رہیں، پھر بھی کیفیت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے ایک باب کو بھی ہم پورا نہ کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف اگر حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے کسی ایک پہلو کو اپنا کر اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، اس پہ چلنے لگ جائیں، نقش قدم پہ چلنے کی کوشش
اس جہان میں بھی اللہ عزتیں عطا کرے گا، اس جہان میں بھی اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ آج اگر کسی شخص کو کسی ایم این اے صاحب کی طرف سے، ایم پی اے صاحب کی طرف سے، کسی وڈیرے کی طرف سے دعوت آ جائے کہ آپ نے ظہرانے پہ آنا ہے یا عشائیے پہ آنا ہے، ہم فقط خوش ہو کر جاتے ہی نہیں، ساتھ گلی محلے میں بتاتے بھی ہیں۔ آج ایم پی اے صاحب کی طرف سے فون آیا، آج ایم این اے صاحب کی طرف سے فون آیا، میں کہتا ہوں بابا اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ہم ساری مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 5 وقت جب حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، حی علی الفلاح کے ترانے گونجتے ہیں، اور یہ دعوت یہ نہ سمجھے محلے کے مسجد کے امام کی طرف سے آ رہی ہے، یہ دعوت رب رحمان کی طرف سے آتی ہے۔ اے کامیابی کو ڈھونڈنے والے، میرے در دولت پہ آ جا، جھکنا تیرا کام ہے، کامیاب کرنا تیرے پروردگار کا کام ہے۔ حضور کے میلاد کا پہلا پیغام لے کر اٹھے، اپنے محلے کی مساجد کو آباد کریں۔ آج بسا اوقات یہ بھی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، فون کال کر کے بلانا پڑتا ہے، بھائی جی آج جماعت کروانی ہے، اور اگر ابھی بھی دوست نماز عشاء ادا کیے بغیر بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی آیا بھائی عابد کو منہ دکھا لے، اس لیے کوئی آیا بھائی ارشد کو منہ دکھا لے، اس لیے کوئی آیا بھائی حنیف کو منہ دکھا لے، بابا ان کو تو منہ دکھا لیا، وہ جو 7 کمروں اور کوٹھوں کے اندر بھی آپ کی اور میری کیفیت سے واقف ہے، اس کو کیا منہ دکھائیں؟ یہی پیغام لے کر اٹھے، نماز پنجگانہ کیا نہیں بنے، قرآن کریم کے قاری بنے، کثرت کے ساتھ لجپال آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانی عرض کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ایک ہی زبانوں پہ نغمہ جاری رکھے، لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی نذرانی عرض کرے۔ جس طرح ہمارے اردو میں اقوال زرین سنہری اقوال ملتے ہیں، اسی طرح عربی میں ایک کہاوت ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے پیار کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ آج کل کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے نا، جن کو شوق ہے نماز پڑھ کے اگر مسجد کے باہر کھڑے ہیں تو وہاں پر وہی تذکرے، اگر کسی کو ہاکی کے ساتھ شوق ہے اور کھیلتا ہے اسی کے تذکرے، کوئی فٹ بال کا دل دادا ہے اسی کے تذکرے، کوئی کبڈی کا پلیئر ہے، پہلوانوں کے تذکرے اور کھلاڑیوں کے تذکرے۔ عزیزان گرامی قدر میں نے عرض کیا، جس کو جس سے محبت ہو اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ہم شب و روز لجپال آقا کی نعتیں پڑھ کر درود و سلام کے نذرانے عرض کر کے اس چیز کی گواہی تو پیش کرتے ہیں، ہمیں حضور سے پیار بھی ہے، ہمیں آقا سے چاہت بھی ہے، لجپال کریم سے الفت بھی ہے، لیکن اس دلیل کے اوپر، اس پیغام کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ کی اور میری مساجد بھی آباد ہوں، گلی کوچے میں چلتے ہوئے آپ کی اور میری نگاہیں بھی جھکی ہوں، سید اعلیٰ حضرت پکار اٹھے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، وہ جن کی رفت نگاہ کا عالم یہ ہے، نماز کسوف ادا کروا رہے ہیں، نگاہ کو بلند کرتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر دیتے ہیں، پھر ہاتھ کو اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا خلاف معمول عمل دیکھا، دوران نماز ہاتھ کو اٹھانا پھر نیچے کرنا، 3 بار یہ عمل کرنا۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا میں نے عرش کے اوپر دیکھا، خالق کائنات نے اپنی نعمتوں والی جنت کا نظارہ میرے سامنے رکھا، فرمایا انگوروں کے خوشے میری نگاہوں کے سامنے تھے، فرمایا میرے دل نے چاہا ایک خوشہ اتار کے دھرتی پہ لے آؤ، فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر ایک خوشہ بھی لے آتا ساری زندگی کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا، لیکن میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ کی شان دیکھے، آپ اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھے، کوئی چھت تک کسی کی نگاہ محدود، کسی کی دوسرے تیسرے فلور تک محدود، کسی کی پہلے آسمان تک محدود۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔
حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے، میرے لجپال آقا میں جب بازار میں بیٹھوں بازار کا حق ادا کیا کرو. صحابہ کرام نے اس کی آقا حق کیسے ادا کریں؟ پھر میں نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا. حضور علیہ السلام کی سیرت اگر اپنانے والے بن جائیں، پھر ہر یہ چوتھے پانچویں چھٹے مہینے ہمیں اخبار کی سرخی نظر نہ آئے زینب قتل کیس کا مقدمہ بھی التوا کا شکار، پھر یہ سرخی نظر نہ آئے موٹر میں سانحہ کا مقدمہ بھی التوا کا شکار، پھر یہ سرخی نظر نہ آئے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر برہدہ ایک معصوم کڑی دیکھنے کو ملی جو داغ مفارقت کائنات کو لے کے جا چکی ہے. صاحبانی دوکر یہ ساری کیفیات اس وجہ سے ہے ہم سیرت مصطفیٰ سے دور ہو گئے، صورت مصطفیٰ سے دور ہو گئے. اپنا اوڑھنا بچھونا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بنائے. آقا کریم علیہ السلام کے مبارک نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو ہم تنظیمی طور پر تیار کریں. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہے. عمومی طور پر دوست مسائل پوچھنے کے لیے علماء کا رخ کرتے ہیں، مفتیان کرام کا رخ کرتے ہیں. ہمارے استاد مجھے فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا سب سے بڑا مفتی وہ ہے جو تمہارے سینے کی کوٹھڑی میں دھڑک رہا ہے، خطا کی جانب قدم بعد میں اٹھتا ہے، اس کی دھڑکنیں پہلے تیز ہو جاتی ہے اور دھڑک دھڑک کر بتاتا ہے بابا یہ وہ کام ہے جو تیرے رب رحمان کو بھی ناراض کرے گا، سورہ مصطفیٰ کو بھی ناراض کرے گا. آپ نے دامن کو اس سے بچا لے. اگر چاہتا ہے رب بھی راضی رہے، رب کا رسول بھی راضی رہے، تو کسی ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈال جس کی وجہ سے رب کی ناراضگی کو بھی مول لیا جا سکے، مصطفیٰ کریم کی ناراضگی کو بھی مول لیا جا سکے. ایک ہی پیغام آپ دوستوں کی بارگاہ میں ہے. پروردگار عالم اس میلاد پاک کا صدقہ گھر کے مکینوں کو رحمتوں برکتوں کی خیرات عطا فرمائے، اور اسی میلاد پاک کی وساطت سے ہمیں یہ پیغام لے کر اٹھ جانے میں کامیاب فرمائے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کے مالک توفیق عطا فرمائے. میں نے گفتگو سے پہلے بھائی احمد کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، کہنے لگے کہ آپ نے ہی خطاب کرنا ہے. میں نے اس کی 15 منٹ میں کر لیتا ہوں، 15 منٹ آپ کر لیں. کہنے لگے نہیں. پھر میں نے کہا چلو 20 منٹ میں کر لیتا ہوں، 10 منٹ آپ کر لیں. اب آپ کا ٹائم ہے، تشریف لائے. وما علیہ